ورسوله النبي الأمين المرتضى النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والظالمين والآمنين والحمد لله رب العالمين. اشتیش کے تشریف فرما مداح رسول جناب حافظ و قاری احمد رضا صاحب قبلہ مد ظلہ العالی والنورانی برکاتہ العالیہ والقدسیہ و مداح رسول جناب نظام الدین صاحب قبلہ مد ظلہ العالی والنورانی برکاتہ العالیہ والقدسیہ مداح رسول جناب بادشاہ صاحب قبلہ مد ظلہ العالی والنورانی برکاتہ العالیہ والقدسیہ و نقیب اجلاس و جملہ اہل اسٹیج، سامنے بیٹھے ہوئے امام الانبیاء کے غلاموں، میرے جگر کے ٹکڑوں، چھوٹے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ دونوں عالم کے تاجدار احمد مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں ہدیہ درود پاک پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب مل کر ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فیض و برکت کے واسطے ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیجئے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، آپ کے شہر غازی پور اور آپ کے محلہ مچھلی بازار پہلی مرتبہ آنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اب آپ کے سننے کا مزاج کیا ہے یہ تو میں نہیں جانتا، اور مجھے جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ کے سننے کے مزاج کو میں نہیں جانتا اور جاننے کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ میں لوگوں کے مزاج کو دیکھ کر گفتگو نہیں کرتا، میں قوم کی ضرورت کو دیکھ کر گفتگو کرتا ہوں. ایک ہے مزاج کہ ہمیں یہ پسند ہے، یہ سنائیے ہمیں، اور ایک ہے آپ کی ضرورت جو میں جان رہا ہوں. آپ کو آپ کی ضرورت کے تحت جو آپ کو چاہیے وہ میں سناؤں گا. دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہیے گا. جس کو جانے کا من ہوگا وہ ابھی اسی وقت چلا جائے، درمیان میں مت جائیے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک اور ادھر تک یہ جتنے سامعین میرے جگر کے ٹکڑے امام الانبیاء کے غلام بیٹھے ہیں، ان میں سے آدھے ننگے سر آئے ہیں. سر پر ٹوپی نہیں، ننگے سر جو کپڑا پہنے تھے گھر میں وہی کپڑا پہن کر کے اسی حالت میں اٹھے چل جائے. سنو، حضرت نظام الدین صاحب کا لڑکا ہے،
لوگوں نے دیکھا، کہا بابو کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ہم جا رہے ہیں بازار مٹھائی کی دکان پر مٹھائی ہے۔ چلا گیا۔ آگے بڑھا، کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم جا رہے ہیں میدان میں کھیلنے کے لیے۔ کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ہم آئے ہیں گھومنے کے لیے۔ یعنی کہ جب وہ ہر قدم پر چلتا ہے کوئی ملتا ہے اس سے سوال کرتا ہے۔ مگر جناب نظام الدین صاحب نے کہا کہ اب میرا بچہ پڑھنے کے قابل ہو گیا۔ غازی پور شہر کے اندر ایک اسکول میں لے کر کے گئے، کہا میرا بچہ 4 سال کا 3 سال کا ہو گیا ہے، اس کا ایڈمیشن کروا دیا، کروانے کے لیے آیا ہوں۔ پرنسپل نے سر سے لے کر کے پیر تک دیکھا، کہا آپ مولوی آدمی ہو، پہلے بیٹھو، میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا فتوے بہت لگاتے ہو، آپ لوگ مولوی آدمی ہو، سنو آپ کا بچہ میرے مگر اسکول میں جو پڑھے گا تو جس حلیے میں لے کر کے آئے ہو اس حلیے میں نہیں پڑھے گا۔ کہا کس حلیے میں پڑھے گا؟ کہا میرے اسکول کے اندر بلو کلر کی پینٹ، سفید کلر کی شرٹ، سفید اور بلو ملا کر کے ٹائی، بلو کلر کی بیلٹ، اور اس کے بعد بیچ کالے کلر کا جوتا، بلو کلر کا موزہ، یہ میرے اسکول کا ڈریس کوڈ ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو میرے اسکول کے ڈریس کوڈ میں بھیجنا چاہتے ہو تب تو مولوی صاحب آپ کے بچے کا ایڈمیشن میں اپنے اسکول میں کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا۔ حضرت نظام الدین صاحب نے کہا مجھے منظور ہے، ایڈمیشن ہو گیا۔ باہر دکان پر گئے، جا کر کے ڈریس خرید لیا، کتابیں لے لی، بستہ لے لیا۔ دوسرے دن صبح کے وقت میں ان کی اہلیہ کچن میں گئی، انہوں نے اپنے بچے کو جگایا، بلو پینٹ پہنائی، سفید شرٹ پہنایا، ٹائی بیلٹ لگایا، بلو موزہ پہنایا، کالا جوتا پہنایا، اسکول کا بیچ لگایا، بستے کو ٹانگ دیا، انگلی پکڑ کر بچے کو لے کر کے چلے۔ اب وہی لوگ جو بچے سے سوال کرتے تھے کوئی سوال نہیں کر رہا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو، کوئی نہیں پوچھ رہا ہے کہ تم کس لیے گھر سے باہر نکلے ہو۔ وہ بچہ کہنے لگا یہی وہ لوگ ہیں جب میں نکلا کرتا تھا تو مجھ سے سوال کرتے تھے کہاں جا رہے ہو، آج کوئی سوال نہیں کر رہا ہے۔ ایک نے آگے بڑھ کر کے کہا آج سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کہا جو تمہارے بدن پر ڈریس ہے وہ ڈریس بتا رہا ہے تم کہاں جا رہے ہو، کس لیے جا رہے ہو، کیا کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ اگر کہو تو ہم یہ بھی بتا دیں کہ تم غازی پور کے کون سے اسکول میں جا رہے ہو۔ پتہ یہ چلا جب کسی اسکول کا ڈریس پہنتے ہو تو اسکول کا اسٹوڈنٹ ہونا سارے زمانے کو معلوم ہو جاتا ہے۔ اور نبی کے غلاموں جب نبی کے اس جلسے میں آیا کرو تو محمدی ڈریس پہن کر آیا کرو تاکہ ہر دیکھنے والا جان جائے یہ نبی کا غلام ہے، نبی کے مدرسے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سر پر ٹوپی لگاؤ، باوضو ہو کر آیا کرو، صاف کپڑے پہن کر کے آیا کرو۔ آپ کہو گے ربانی میاں کیا اس کپڑے کے اندر جلسے میں آنا جائز نہیں ہے؟ تو میں جائز ناجائز کا فتویٰ نہیں دوں گا، بس ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ کہ جس حلیے میں آپ اٹھ کر کے چلے آئے جلسے کے اندر، اس حلیے میں اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں دعوت میں جانا پسند کرو گے؟ اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں اس حلیے میں جانا پسند کیجیے گا؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں، میں جاؤں گا، صاف کپڑا نکالوں گا، اچھے سے اپنے غسل کر کے بدن کو صاف کروں گا، صاف کپڑا پہنوں گا، کندھا کروں گا، جوتے موزے یا اچھی چپل پہنوں گا، تب میں جاؤں گا۔ تو بس سوال کا جواب ہو گیا کہ جس حلیے میں رشتہ دار کے یہاں جانا پسند نہیں کرتے، دنیا والوں سے ملنا پسند نہیں کرتے، اس حلیے میں اپنے رب اور رسول سے کیوں ملنے چلتا؟ نعمتیں کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔
کس کے صدقے میں دی ہے؟ رسول اللہ کے صدقے میں دی ہے. تو ہمارے اچھے کپڑوں کا زیادہ مستحق ہمارا پروردگار ہے. اس لیے مسجد میں بھی جاؤ تو صاف کپڑے پہن کر کے جاؤ، عطر لگا کر کے جاؤ، کیونکہ مسجد کے اندر جب آپ جاتے ہو تو جانتے ہو وہاں کون آتا ہے. آپ نے جیسے ہی کہا اللہ اکبر، نیت باندھ لی، آپ نے کہا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. فرشتہ آیا سامنے کھڑا ہو گیا، آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرشتہ اور قریب آیا، آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین. فرشتہ اور قریب آیا، آپ نے کہا الرحمن الرحیم. فرشتہ اور قریب آیا، آپ نے کہا مالک یوم الدین. فرشتہ اور قریب آیا، آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. فرشتہ اور قریب آیا، آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم. فرشتہ اور قریب آیا، آپ نے کہا صراط الذین انعمت علیہم. فرشتہ اور قریب آیا، آپ نے جیسے ہی کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فرشتے نے اپنا منہ آپ کے منہ پر رکھ دیا، کہا آمین. جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ کا فرشتہ سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے. جیسے جیسے وہ فاتحہ کی آیتیں پڑھتا جاتا ہے، فرشتہ اس کے قریب ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو وہ فرشتہ اپنے ہونٹ کو اس کے ہونٹ پر رکھ دیتا ہے، اور رکھ کر کے جب وہ بندہ کہتا ہے آمین تو فرشتہ بھی ساتھ میں کہتا ہے آمین. دونوں کا آمین ملتا ہے، اللہ اسے قبول کر لیتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا کہ کیوں مسجد کے اندر مسواک کرنے کے لیے جانے کا حکم ہے، کیوں مسجد میں صاف کپڑا پہن کے جانے کا حکم ہے. بتاؤ، اللہ کے فرشتے پاک ہیں، اللہ کے فرشتے نور ہیں، اللہ کے فرشتے خوشبودار ہیں. اور جب آپ بدبودار کپڑا پہن کر، پسینے والا کپڑا پہن کر، گندا کپڑا پہن کر، بغیر خوشبو لگائے آپ مسجد میں جاؤ گے تو بولو اس مخلوق کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انہیں اچھا لگے گا؟ ہرگز اچھا نہیں لگے گا. پھر جب آپ فاتحہ پڑھو گے وہ فرشتے آپ کے قریب نہیں ہوں گے بلکہ آپ سے دور ہو جائیں گے. آپ کی آمین کے ساتھ فرشتوں کا آمین نہیں ہوگا، اور جس کی آمین کے ساتھ فرشتے آمین کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول فرما لیا. یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کو ذہن نشین اس لیے کرائی تاکہ مسجد جاؤ صاف کپڑے پہن کر کے جاؤ، خوشبو لگا کر کے جاؤ، ٹوپی صاف لگا کر کے جاؤ، اسلامی لباس میں جاؤ. سمجھ میں آئی بات نا؟ اب میں اپنے موضوع پر آتا ہوں، جو موضوع میں آپ کو آج پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ بتائیے، آپ نے 12 ربیع الاول شریف کو جلوس نکالا تھا؟ جلدی جلدی بول کے جانا. پوری تقریر میں سبحان اللہ ایک مرتبہ بھی نہیں کہوں گا. آپ کی مرضی کہنا، نہیں مرضی کوئی مطلب نہیں. میری عادت نہیں کہ میں زبردستی کہوں بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، ایسا کچھ نہیں ہے. مگر میں مدرس آدمی ہوں، مدرسے میں پڑھاتا ہوں، بول بول کر کے تقریر کرتا ہوں. بتاؤ، جلوس نکالا تھا، جلوس نکالا آپ نے، جھنڈے لگائے آپ نے، جھنڈا لگایا آپ نے، میلاد شریف منائی آپ نے، میلاد شریف بھی منایا. اب یہ مجھے بتاؤ، آپ نے جھنڈا لگایا، آپ نے غبارے لگائے، آپ نے لائٹ لگائی، آپ نے جلوس نکالا، آپ نے میلاد منایا. گویا آپ کو معلوم ہے میرے مصطفیٰ کی میلاد ہر سال 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوتی ہے. مگر اے غازی پور مچھلی شہر کے، مچھلی بازار کے رہنے والوں، امام الانبیاء کے غلاموں، میرے جگر کے ٹکڑوں، مجھے یہ بتاؤ، آپ نے نبی کی میلاد کو یاد رکھا؟ اللہ نے نبی کو کس لیے بھیجا دنیا میں، یہ یاد رکھا؟ میلاد یاد ہے، مقصد میلاد
یاد ہے آپ کو نبی کیوں آئے دنیا کے اندر؟ نبی کی آمد کا صرف یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم جلوس خانی نکال لیں، ہم جشن منا لیں، جھنڈے لگا لیں، غبارے سجا لیں، لائٹ لگا لیں، یہ تو ہماری خوشی ہے، مگر اللہ نے نبی کو دنیا میں بھیجا کیوں؟ نبی دنیا میں آئے کیوں؟ یہ یاد ہے آپ کو؟ آپ کو میلاد یاد ہے، مقصد میلاد یاد نہیں ہے؟ اے میرے امام الانبیاء کے غلاموں، اپنے نبی کی میلاد کو بھی یاد رکھو، اور میرے نبی دنیا میں کیوں آئے اس آنے کو بھی یاد رکھو، ورنہ دنیا پوچھے گی کہ تم جس نبی کی میلاد منا رہے ہو، خوشی منا رہے ہو، وہ تمہارا نبی دنیا میں کس لیے آیا تھا؟ کیا جواب دو گے؟ کیا مقصد تھا؟ کیا جواب دو گے؟ آپ کے دروازے پر کوئی مہمان آئے تو آپ پوچھے گا آپ سے کوئی کہ آپ کا یہ مہمان کیوں آیا ہے؟ آپ کہو گے نا میرے بہن کی شادی ہے اس لیے میرے سارے مہمان آئے ہیں، میرے بیٹے کی بارات ہے اس لیے سارے مہمان آئے ہیں، میرے گھر میں میرے بچے کا عقیقہ ہے اس لیے سارے مہمان آئے ہیں، میرے گھر کے اندر میرے ابا حج کر کے آئے ہیں اس لیے سارے مہمان آئے ہیں۔ مہمانوں کے آنے کا مقصد پوچھا گیا، آپ نے بتایا شادی کی شرکت مقصد ہے، بارات میں جانا مقصد ہے، ابا حج کو آئے ہیں اس خوشی میں شریک ہونا مقصد ہے، بچے کا عقیقہ ہے یہ مقصد ہے۔ میرے نبی دنیا میں آئے، ہم سے سوال ہوا تمہارے نبی کو رب نے بھیجا کس لیے تھا؟ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے نبی کیوں آئے۔ تو سنو، ایک جملے میں دنیا میں نبی کے آنے کا مقصد تھا اللہ کے گمراہ بندوں کو ہدایت دے کر اللہ سے ملا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ قوم دنیا کے اندر تو تھی مگر ان کو کھانے کا ڈھنگ نہیں تھا، بولنے کا ڈھنگ نہیں تھا، چلنے کا ڈھنگ نہیں تھا، پہننے کا ڈھنگ نہیں تھا، زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہیں تھا۔ یہ سارے طریقے بتانے کے لیے نبی دنیا کے اندر آئے، اور جو بندے اللہ کو چھوڑ کر کے بتوں کی پوجا کر رہے تھے ان کے سر کو اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے دنیا میں نبی تشریف لائے۔ سنو، میں نے قرآن مجید کے اندر سے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اب اس آیت پر گفتگو کر کے اپنی تقریر کو ختم کرتا چلا جاؤں گا۔ ایسے تو آپ کے یہاں سننے میں آیا ہے بہت جلدی جلسہ ختم ہو جاتا ہے، مگر میں آپ سے اس وقت تک رخصت نہیں ہوں گا جب تک کہ آپ اجازت نہیں دو گے۔ آپ کہو گے سناتے چاہیے، میں سناتا جاؤں گا، آپ کہو گے رک جائیے، میں رک جاؤں گا۔ مجھے اسٹیج والوں کی دعوت سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کا کام تھا مجھ سے تاریخ لینا، انہوں نے لے لیا، ان کا کام تھا اسٹیج تک لانا، مجھے لا کر کے بٹھا دیا۔ اب یہاں سے ہم ہیں اور آپ ہیں، آپ سنتے جاؤ گے، میں سناتا جاؤں گا، آپ کہو گے بس کر دیجئے وہیں پر میں السلام علیکم۔ اب آپ کی مرضی ہے۔ دیکھو مچھلی شہر، مچھلی بازار والوں، کتنا زیادہ آپ کے اندر اپنے نبی کی حدیث اور اللہ کے قرآن کو سننے کا جذبہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم چٹنی پر زیادہ دھیان دے رہے ہیں، روٹی پر کم دھیان ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، میں سمجھا دیتا ہوں۔ آپ چٹنی چاٹو اور ایک لقمہ سوکھی روٹی کھاؤ، بتاؤ لذت زیادہ کس میں ہے؟ جلدی بتاؤ، لذت کس میں ہے؟ لذت کس میں ہے؟ چٹنی میں ہے۔ لذت چٹنی میں ہے، لذت چٹنی میں ہے، روٹی میں نہیں ہے۔ مگر جانتے ہو چٹنی میں لذت ہے، روٹی میں طاقت ہے۔ چٹنی میں لذت ہے، روٹی میں طاقت ہے۔ آج ہماری مجلسوں کے اندر جب تک یہ شاعر اپنا کلام پڑھتے رہتے ہیں ہم جھومتے رہتے ہیں، جیسے ہی عالم بیٹھتا ہے اور اللہ رسول کے کلام کو پیش کرتا ہے ہماری عوام بور ہونے لگتی ہے۔ سنو، یہ شاعروں کا کلام چٹنی ہے، اللہ اس کے رسول کا
سناتا ہے تو اللہ اس کے رسول کے کلام میں روح کی طاقت ہے، انسان کے کلام میں لذت ہے۔ یا اللہ، تو لذت سے زیادہ طاقت پر دھیان دو۔ جی ہاں، کیونکہ اگر کمزور ہو جاؤ گے تو ساری لذت والی چیزیں ڈاکٹر منع کر دیتا ہے۔ بدن میں جب تک طاقت ہے تبھی ڈاکٹر کہتا ہے یہ بھی کھاؤ وہ بھی کھاؤ، یہ لو وہ لو۔ طاقت ختم، ڈاکٹر نے کہا نہیں، اب سوائے دلیا کے سابودانہ کے کچھ کھانا نہیں ہے، بس اسی پر پڑے رہو۔ تو اپنے روح کو مضبوط کرو، روح کی لذت کے چکر میں زیادہ نہ پڑو۔ اور روح کی مضبوطی کس میں ہے، روح کی طاقت کس میں ہے؟ روح کی مضبوطی اور طاقت اللہ اس کے رسول کے کلام کے اندر ہے۔ اللہ کے کلام کو قرآن کہتے ہیں، رسول کے کلام کو حدیث کہتے ہیں۔ سنو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قرآن کے اندر کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ اس کا سیدھا سیدھا معنی اور ترجمہ یہ ہوا، اللہ فرما رہا ہے اے میرے پیارے محبوب، بے شک آپ کا اخلاق بہت ہی عظیم ہے۔ آپ کا اخلاق آگے بولو، آپ کا اخلاق بہت ہی عظیم ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کر رہا ہے، نبی کے سیرت کی تعریف اللہ قرآن میں کر رہا ہے۔ اے محبوب، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کا اخلاق، آپ کا گفتار، آپ کا ملنا، آپ کا جلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا لوگوں سے بات چیت کرنا، تبلیغ اسلام کرنا، اے پیارے محبوب، یہ سب کا سب بڑا ہی عظیم ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے تحت حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں پوری تقریر سنو۔ چٹکلے اور جو ہے لطیفہ بازی اگر سننے کے لیے آئے ہو تو دھیرے سے نکل جانا، نہ کوئی چٹکلا ملے گا نہ کوئی لطیفہ ملے گا، جو بھی ملے گا نبی کی حدیث ملے گی۔ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ سن لیا، اب سنو سب سے پہلی حدیث پاک حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اے لوگوں ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ حضرت انس کہہ رہے اے لوگوں ہمارے آقا سارے لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ اور جب میں نے یہ سب سے اچھے کا لفظ پڑھا اور اس کو اپنے ذہن میں دوڑایا تو میرا ذہن سیدھے بریلی کی دھرتی پر پہنچا۔ میرے بریلی کے قلندر اچھے رضا، سچے رضا، پیارے رضا، ہمارے رضا، ہم سب کے رضا، ہم سنیوں کی جان رضا، ہمارے ایمان کو بچانے والے امام احمد خان رضا جب اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں اور نبی کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، خلق میں اولیاء، اولیاء میں رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ جب میں چھوٹا تھا مدرسے میں پڑھتا تھا اور جب تقریر سننے کے لیے جلسوں میں جاتا تھا اور جب اعلیٰ حضرت کا یہ کلام کوئی میرے مولانا پڑھتے تھے اور یہ کہتے تھے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، تو میرے اس چھوٹے ذہن کے اندر یہ سوال مچتا تھا، یا اللہ دنیا میں سارے لوگ تو ہاتھ سے دیا کرتے ہیں، یہ مولانا لوگ جب تقریر کرتے ہیں تو یہ کیوں کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ جب بڑے درجے میں پہنچا اپنے حضرت سے کہا حضرت یہ بتائیے اس شعر کا مطلب کیا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ میں نے کہا احمد رضا صاحب بڑی پیاس لگی ہے، انہوں نے پانی دیا تو ہاتھ سے دیا۔ میں نے کہا نظام الدین صاحب مجھے بھوک لگی ہے، انہوں نے کھانا دیا تو ہاتھ سے دیا۔ میں نے کہا جناب بادشاہ صاحب میرا کپڑا خراب ہو گیا ہے، کوئی دوسرا کپڑا دے دیجئے تاکہ اس گندے کپڑے کو ہٹاؤں۔ انہوں نے کپڑا دیا، ہاتھ سے دیا۔ میں نے کمیٹی والوں سے کہا چلو مجھے چھوڑ دو اسٹیشن تک، اسٹیشن چھوڑنے گئے۔ میں نے کہا ذرا ٹکٹ تو لے لیجئے، ٹکٹ لے کر انہوں نے ہاتھ سے دیا، ٹکٹ دیا۔
دیا ہاتھ سے، پانی دیا ہاتھ سے، کھانا دیا ہاتھ سے، کپڑا دیا ہاتھ سے، پیسہ دیا ہاتھ سے، تب اعلیٰ حضرت یہ کیوں کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے تو منہ چاہیے؟ کہا بات نہیں سمجھ میں آتی؟ میں نے کہا نہیں. کہا کہ جب صدیق اکبر میرے نبی کی بارگاہ میں آئے تو نبی نے کہا صدیق تو جنتی ہے. بولو نبی نے جنت ہاتھ سے دی کہ منہ سے دیا؟ میں نے کہا منہ سے دیا. کہا حضرت عمر تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے، علی تو جنتی ہے، طلحہ تو جنتی ہے، زبیر تو جنتی ہے، عبید اللہ بن جنات تو جو ہے جنتی ہے، زید تو جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف تو جنتی ہے. عشر مبشرہ کو جب جنت نبی نے بانٹی ہے تو منہ سے دیا ہے. نبی نے فرمایا فلاں تیری بخشش ہو گئی، منہ سے کہا ہے. تیری مغفرت ہو گئی، منہ سے کہا ہے. کیا میں نے تجھے جو ہے جنت کی بشارت دی ہے تو منہ سے دیا ہے. سارا زمانہ ہاتھ سے دیتا ہے. جب نبی کے بارگاہ میں زمانہ آتا ہے میرے مصطفیٰ منہ سے دیتے ہیں. تبھی تو بریلی کے قلندر کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، اور سارے سچوں میں سچا سمجھیے جسے ہے ان سچوں سے سچا ہمارا نبی. اور غمزتوں کو رضا مجھتا دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. محترم حضرات اب آؤ دوسری حدیث پاک. ہمارے نبی سارے لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے. حدیث کو ہمیشہ یاد رکھنا. اب دوسری حدیث پاک سنو. یہ حدیث بھی حضرت انس روایت کرتے ہیں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے لوگو آپ لوگ غازی پور کے رہنے والے ہو. آپ کے یہاں کپڑا بنتا نہیں ہے، کپڑا بیچا جاتا ہے. ہم بنارس والے کپڑا بیچتے بھی ہیں، کپڑا بناتے بھی ہیں، ہے نا. ہمیں کپڑے کی کوالٹی اچھے سے معلوم ہے. اور آپ کو بھی کپڑا پہنتے پہنتے بیچتے بیچتے دکانوں پر شاپ پر کپڑا لیتے لیتے آپ کو بھی معلوم ہے کپڑے کی بڑی کوالٹی ہوتی ہے. کوئی کپڑا کاٹن کا ہوتا ہے، کوئی ٹیلی کاٹ کا ہوتا ہے، کوئی پولیسٹر کا ہوتا ہے، کوئی سیفون کا ہوتا ہے، کوئی سلک کا ہوتا ہے، کوئی لینن کا ہوتا ہے، اور بھی دوسرے دھاگے ہوتے ہیں. کچھ کپڑے مکس ہوتے ہیں، اس میں کاٹن بھی ہے، اس میں پولیسٹر بھی ہے. کپڑے کی بڑی کوالٹی ہے. مگر بتاؤ مچھلی بازار والوں سارے کپڑوں میں سب سے ملائم کون سا کپڑا ہوتا ہے؟ تو آپ کہو گے ربانی میاں سارے کپڑوں میں جو سب سے ملائم کپڑا ہوتا ہے اسے ریشمی کپڑا کہا جاتا ہے، اسے سلک کا کپڑا کہا جاتا ہے. کیونکہ سارے دھاگے دنیا کے اندر کسی نہ کسی پتے یا کسی نہ کسی پیڑ کو گلا کر بنایا جاتا ہے. مگر ریشم کا دھاگا ایک کیڑے کے تھوک سے تیار ہوتا ہے. اس سے ملائم دنیا میں کوئی کپڑا نہیں ہے، اس سے ملائم دنیا میں کوئی دھاگا نہیں ہے. اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو سنو. حضرت انس کہتے ہیں اے لوگوں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پاک کو چھوا ہے. اللہ کی قسم میں نے رسول کریم کے دست پاک سے زیادہ دنیا میں کوئی بھی ریشمی کپڑا اس سے زیادہ نرم و ملائم نہیں چھوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک طرف ریشم کا کپڑا، ایک طرف نبی کا دست پاک. حضرت انس کہتے ہیں میں نے نبی کا دست پاک چھوا. اللہ کی قسم جو نرمی جو ملائم نبی کے دستے پاک میں ہے وہ دنیا کے کسی ریشمی کپڑے میں بھی نہیں ہے. تو سنو جب میرے نبی کا دست پاک اتنا حسین ہے تو میرے نبی کا رخسار کتنا حسین ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب دست پاک کا جواب نہیں ہے تو چہرے پاک کا جواب کہاں سے لاؤ؟ آپ نے دنیا میں ایک دن کے بچے کا بھی ہاتھ چھوا ہوگا مگر اللہ کی قسم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہو
کہ میرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا جو 1 دن کا ہے اس کا ہاتھ ریشم کے کپڑے سے زیادہ ملائم ہے. آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے مگر میرے نبی کے دستے پاک کے تعلق سے جناب انس کہہ رہے ہیں جو سرکار کے دستے پاک میں ملائم پن تھا وہ ریشم کے کپڑے میں بھی نہیں تھا. میرے نبی کا دستے پاک ملائم اتنا ہے اور طاقت والا کتنا ہے, طاقت والا کتنا ہے. ابھی جناب احمد رضا صاحب نعت شریف پڑھ رہے تھے, ماشاءاللہ اللہ ان کے عمر میں برکت دے, ان کے پڑھنے میں برکت دے اور آپ لوگوں کو ان کے اوپر لٹانے میں برکت دے. یہ پڑھ رہے تھے آپ لوگ لٹا رہے تھے, یہ پڑھ رہے تھے آپ لوگ خرچ کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ اس کا فیض آپ کو عطا فرمائے. مگر یہ انہوں نے اپنی نعت کے اندر چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کو بھی بتایا, سورج کے پلٹانے کو بھی بتایا. میرے نبی کا دستے پاک ملائم اتنا ہے اور طاقت اس قدر ہے کہ اشارہ کرتے ہیں چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے, اشارہ کرتے ہیں سورج پلٹ کر کے واپس آتا ہے. اب سنو, میرے نبی ہیں ایک سفر پر چلے جا رہے ہیں, ساتھ میں صحابہ بھی ہیں. صحابہ نے بارگاہ نبی میں عرض کیا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے, اب ہمارے پاس اتنا بھی پانی نہیں ہے کہ ہم پیاس بجھا سکے, ہم وضو بنا سکے, ہم جانور کو پلا سکے. یا رسول اللہ پانی کا انتظام فرمائیے, ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ ایک پیالہ پانی کہیں سے لے کر کے آؤ. اب تمام صحابہ ہیں پیالے کو زمین پر رکھ دیا, اپنا اپنا مشکیزہ لے کر کے آئے اور تمام نے اپنے مشکیزے کو پیالے کی طرف الٹ دیا. آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ گلاس میں پانی پیتے ہو اپنے حساب سے آپ پورا پانی ختم کر دیتے ہو, مگر اگر گلاس کو رکھ دو گے تھوڑی دیر کے بعد دیکھو گے گلاس کے جڑ میں 2-3 بوند پانی لگا ہوگا. جب آپ چائے پی کر کے چائے کی کپ اب پیالی کو رکھ دیتے ہو تو تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کپ کے جڑ میں تھوڑی سی چائے لگی رہتی ہے. تو محترم حضرات صحابہ نے اپنے اپنے مشکیزے کو جو پانی سے ختم ہو گیا تھا جب الٹ دیا ہے تو تھوڑے دیر کے بعد کسی صحابی کے مشکیزے سے 2 قطرہ پانی, کسی کے مشکیزے سے 3-4 قطرہ پانی, کسی کے مشکیزے سے 5-6 قطرہ پانی گرنا شروع ہوا. اور تھوڑی دیر کے بعد وہ قطرہ قطرہ پانی مل کر کے ایک پیالہ پانی ہو گیا. اب صحابہ نبی کے بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ آپ کے حکم کے مطابق ہم نے یہ پیالے میں پانی کا انتظام کر دیا ہے. نبی نے کہا سامنے رکھ دو, پیالہ سامنے رکھ دیا. نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اپنے اپنے برتنوں کو لے کر میرے چاروں طرف کھڑے ہو جاؤ. اب تمام صحابہ ہیں نبی کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی نے اپنا وہی دستے پاک جو ریشم کے کپڑے سے زیادہ ملائم ہے پیالے میں رکھ دیا. نبی کا پیالے میں اپنا دستے پاک رکھنا تھا کہ اللہ کی قسم نبی کے انگلیوں کے گھائیوں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا اور اتنا پانی نکلا کہ صحابہ نے پی بھی لیا, غسل بھی کر لیا, وضو بھی بنا لیا, جانوروں کو پلایا, بھر بھی لیا. بعد میں کسی نے پوچھا اے صحابی یہ بتا تم کتنے لوگ تھے؟ صحابی نے کہا یہ نہ پوچھو ہم کتنے تھے, اللہ کی قسم پانی اتنا تھا کہ 1 لاکھ لوگ بھی ہوتے تو سب تکبیر, نعرہ رسالت. کہا یہ نہ پوچھو ہم کتنے تھے, پانی اتنا تھا کہ 1 لاکھ لوگ بھی ہوتے تو سب کو کافی ہو جاتا. مگر اس دن ہم 1400 لوگ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ میرے نبی کے دستے پاک کی طاقت و قدرت نہیں تو کیا ہے. 1 پیالے پانی میں ڈال دیں تو 1400 صحابہ کو سیراب کر دیتے ہیں. اب سنو آگے, حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دستے پاک, کیونکہ مجھے جو بتانا ہے وہاں تک ابھی آنے میں مجھے وقت لگ رہا ہے, میں اس کو بتاؤں گا. کہا دستے پاک ریشم کے کپڑے سے زیادہ ملائم. اور پھر آگے کہتے ہیں اے لوگو میں نے کوئی خوشبو
کوئی خوشبو نہیں سونگھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبو سے زیادہ اچھی ہو. اب میں اس پر کوئی واقعہ نہیں سناؤں گا، واقعہ تو درجنوں یاد ہے حدیث شریف کے، مگر نہیں سناؤں گا. بس اتنا کہوں گا، میرے نبی کہیں چلے جاتے، کوئی صحابی آتا، آنے کے بعد کہتا اے صحابی یہ بتاؤ رسول اللہ کہاں ہے؟ وہ کہتا مجھے پتا نہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے نبی اٹھ کر کے گئے ہیں. وہ صحابی یہ نہیں کہتا کچھ تو بتاؤ. وہ باہر نکل آتا، مدینے کے چوراہے پر کھڑا ہو جاتا، تیز تیز سانس کھینچتا، اور جس طرف سے خوشبو رسول پاتا اسی راستے کی طرف چل پڑتا، آگے جاتا، نبی سے ملاقات ہو جاتی. تبھی تو بریلی کے کلندر نے کہا یا رسول اللہ ان کی مہک نے دل کے کلچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے کلچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. اب اصلی مدعے پر آ جاؤ. آپ لوگ دکاندار زیادہ ہیں کیا کہ سروس والے زیادہ ہیں؟ دکاندار زیادہ ہے. اللہ آپ کے دکانوں میں برکت عطا فرمائے، ہر پریشانی رکاوٹوں کو دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دکانوں میں کسی بھی طرح کی بندشیں، رکاوٹیں، نظر بد وغیرہ ہو، ان سب سے اللہ آپ کو معمول و محفوظ فرمائے. نبی کے صدقے میں، علی کے صدقے میں، حسین کے صدقے میں، غریب نواز کے صدقے میں، غوث اعظم کے صدقے میں، تمام اولیاء اللہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کی دکانوں میں خوب برکتیں عطا فرمائے. آپ دکاندار آدمی ہو، آپ میں سے کوئی چھوٹا دکاندار ہوگا، کوئی بڑا دکاندار ہوگا، کوئی فٹکر بیچنے والا ہوگا، کوئی تھوک بیچنے والا ہوگا. فٹکر والے تو ہو سکتا ہے کہ خود ہی سے کام چلا لیتے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے کہ ایک دو اسٹاف کو رکھے ہوں گے، مگر جو تھوک والے ہیں اگر جتنے بڑے ہوں گے اتنا زیادہ ان کے پاس اسٹاف ہوگا. اب یہ بتاؤ، آپ کی اسٹاف کی ضرورت تھی، آپ کو نوکر کی ضرورت تھی، آپ کو جو ہے اپنے یہاں سیلس مین کی ضرورت تھی. آپ نے کہا کوئی ہے تو آ جانا. آپ کے ملنے والوں نے ایک دوسرے کو بتایا. کوئی 4-5 دن کے بعد 1-2 لڑکے آئے، کہا مجھے ضرورت ہے کام کی، کہا مجھے بھی ضرورت ہے آدمی کی. بات طے ہو گئی، وہ آدمی آپ کے یہاں کام کرنے لگا. اب یہ بتاؤ مجھے، اگر وہ غلطی کرے گا آپ برداشت کیسے کرو گے؟ آپ کہو گے ربانی میاں پہلا دن ہوگا برداشت کر لوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈانٹ دو تو بھاگ چلا جائے. دوسرا دن بھی ہوگا تو برداشت کر لوں گا، 1 ہفتے بھی برداشت کروں گا. میں نے کہا اب اور کتنا برداشت کرو گے؟ کہا مہینہ بھر بھی کام چلا لوں گا. اگر بڑا ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہوگا 2-3 مہینہ، مگر جہاں وہ اسٹاف وہ نوکر 2-3 مہینے کا پرانا ہو گیا، اب وہ غلطی کرے گا تو اب برداشت نہیں ہوگا. اب وہ آدمی ڈانٹے گا بھی، اب وہ اس کو بولے گا بھی، اب وہ اس کو ڈانٹے گا بھی، اب وہ اس کو بولے گا بھی. بد مزاج ہوگا تو گالیاں بھی بکے گا. بڑا ہی خراب ہوگا تو ہو سکتا ہے غصے میں تھپڑ بھی مار دے. اور زیادہ خراب ہوگا تو ہو سکتا ہے اس کی سیلری کو روک لے اور کہا میری دکان سے نکل جا، کل سے مت آنا. یہ ہمارا اور آپ کا رویہ ہے جو میں نے بیان کیا. اب سنو حضرت انس آگے کیا کہتے ہیں، اور ذرا اپنے گریبان میں جھانکو کہ ہم جس رسول کے ماننے والے ہیں ہمارا اخلاق کیسا ہے. حضرت انس کہتے ہیں اے لوگوں سنو، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت. کتنے سال بولو مچھلی بازار والوں؟ 10 سال جناب انس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. نبی مدینے میں 10 سال رہے، جناب انس نے 10 سال خدمت کی. اور حضرت انس وہ مقدر والے صحابی ہیں، جب نبی مدینے شریف آئے تو جناب انس چھوٹے بچے تھے، لہٰذا حضرت انس گھر کے باہر کا بھی کام کرتے تھے، اور گھر میں جب نبی ہوتے تو گھر کے اندر کا بھی کام کرتے تھے. جناب انس کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، مگر 10 سال میں رسول اللہ نے کبھی بھی مجھے اف تک نہیں کہا. یہ سیرت، یہ اخلاق دنیا کے کسی انسان میں مل ہی نہیں سکتا. 10 سال خدمت کی، اور کہتے ہیں 10 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈانٹنا
بولنا، غصہ کرنا، مجھے کچھ کہنا، یہ تو سوچو ہی مت۔ اف بھی نہیں کہا، اف بھی نہیں کہا۔ مچھلی بازار کے نوجوانوں، میرے جگر کے ٹکڑوں، اب آپ سوچو، نبی اپنے نوکر کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ اتنے اچھے کہ اف تک نہیں کہا۔ آپ کو جو ماں 9 مہینے اپنے شکم میں رکھتی ہے، آپ کو جو باپ دن بھر سڑک کے کنارے دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے، ٹھنڈیوں میں ٹھنڈی کھاتا ہے، بارش میں بھیگتا ہے، دن بھر گھر سے باہر بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، آپ کی ضرورتوں کے لیے محنت کرتا ہے، آپ کو پڑھاتا ہے، آپ کو کپڑے لاتا ہے، آپ کا دوا علاج کرواتا ہے، آپ کو اچھی سے اچھی جو ہے زندگی دینے کے لیے نہ جانے کتنی محنتیں کرتا ہے۔ اور مچھلی بازار کے میرے نوجوانوں، میرے نبی تو اپنے غلاموں کو بھی اف نہیں کہتے ہیں۔ اور آپ کا حال یہ ہے کہ جس ماں نے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے جنم دیا، جس ماں نے دودھ پلایا، جس باپ نے ساری زندگی قربانی دی ہے، آپ اس ماں باپ سے چلا کر کے باتیں کرتے ہو، ان کی نافرمانی کرتے ہو۔ کتنے ایسے ہیں جو گالیاں تک بنتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو ان سے برابر میں بیٹھ کر کے بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ شرم نہیں آتا؟ کیا ماں باپ کا یہی مرتبہ ہے، یہی درجہ ہے؟ کچھ تو ایسے جاہل ہیں ہمارے سماج کے اندر جو گلیوں میں بیٹھ کر کے کہتے ہیں ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، یہ دکان جو ہے یہ میری ہے، یہ مکان جو ہے یہ میرا ہے، یہ کاروبار جو ہے میرا ہے، میرے باپ نے تو مجھے کچھ نہیں دیا، دکان میں نے اپنے دم پر بنائی، مکان میں نے اپنے دم پر بنایا، بھائیوں کو لکھایا پڑھایا میں نے۔ تو میں کہتا ہوں وہ تمام ناشکر ماں باپ کی اولادوں سے کہ جو کہتے ہو میرے ماں باپ نے مجھے کیا دیا، تو کل چلے جانا غازی پور کے آفس میں، جہاں پاسپورٹ بنتا ہے، جہاں آدھار کارڈ بنتا ہے، جہاں پہچان پتر بنتا ہے، جہاں راشن کارڈ بنتا ہے، وہ سارے کارڈ کو لے کر کے چلے جانا اور کہنا اس کارڈ میں سے میرے باپ کا نام نکالا، اس کارڈ میں سے میرے باپ کا نام نکال دو، پھر کہنا کہ تمہارے باپ نے تمہارے لیے کیا کیا۔ کچھ نہیں کیا، بس یہ سمجھ لو اپنا نام دے کر کے تمہیں زمانے میں حلالی بنا دیا۔ جس کے کارڈ پر باپ کا نام نہ ہو، نہ میں بولوں گا نہ آپ کو اجازت ہے، بس سمجھ جاؤ اسے زمانہ کیا کہے۔ کہتے ہو میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا، ارے کچھ نہیں کیا، اپنا نام دے کر کے سماج کے اندر آپ کو شروع کر دیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا احسان چاہیے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اپنے اخلاق کو درست کرو، اور سب سے پہلے آپ کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ درست ہونا چاہیے۔ ایک بات غور کرنا مچھلی بازار والوں، میں ان باتوں پر زیادہ فوکس کرتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ غور کرو میرے جملے پر، ہمارے محلے کے ہر نوجوان کے دوست کی اماں اس نوجوان کی تعریف کرتی ہے کہ میرے بیٹے کا دوست بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے، مگر ماں کہتی ہے میرا بیٹا بڑا نالائق ہے۔ دوست کی ماں کہتی ہے بڑا اچھا، اپنی ماں کہتی ہے بہت نالائق۔ دوست کی بہن کہتی ہے میرے بھائی کا دوست بڑا اچھا، اپنی بہن کہتی ہے کہ میرا بھائی بڑا ہی جو ہے مجھ سے نفرت کرنے والا۔ دوست کا بھائی کہتا ہے میرے بھائی کا دوست بڑا اچھا، اپنا بھائی کہتا ہے کہ میرا بھائی بڑا خراب۔
اپنی بیوی کہتی ہے میرا شوہر بڑا خراب، دوست کی بیوی کہتی ہے کہ میرے شوہر کا دوست بڑا اچھا. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا سماج میں؟ دوست کی ماں تعریف کر رہی ہے، دوست کی بیوی تعریف کر رہی ہے، دوست کا باپ تعریف کر رہا ہے، دوست کا بھائی تعریف کر رہا ہے، دوست کی بہن تعریف کر رہی ہے. آپ کی اپنی بہن آپ کی تعریف کیوں نہیں کرتی؟ آپ کا اپنا بھائی آپ کی تعریف کیوں نہیں کرتا؟ آپ کا اپنا باپ آپ کی تعریف کیوں نہیں کرتا؟ آپ کی اپنی ماں آپ کی تعریف کیوں نہیں کرتی؟ بات اصل میں یہ ہے کہ جب آپ دوست کے گھر میں جاتے ہو تو ہنستے مسکراتے جاتے ہو، اور جب اپنے گھر میں آتے ہو تو گھستے کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا کرنا شروع کرتے ہو. اے لوگوں سنو، جو ہنسی دوست کے گھر میں بکھیرتے ہو اس ہنسی کے پہلے حقدار آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کی ماں ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے. جو اخلاق اپنے غیروں کے ساتھ پیش کیا ہے وہ اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ پیش کیا. آج ہم غیروں کے گھر میں جاتے ہیں، مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، ہنستے ہوئے جاتے ہیں، خیریت پوچھتے ہیں. کبھی اپنے باپ سے بھی کہتے ہو کہ ابا خیریت سے ہو کہ نہیں ہو؟ کبھی اپنے ماں سے کہا کہ ماں آپ کی طبیعت اچھی ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی اپنے بیوی سے پوچھا کہ تمہاری بھی کوئی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی اپنے چھوٹے بھائی کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیر کر سینے سے لگا کر کے کہا بھائی بتا تجھے کوئی ضرورت تو نہیں ہے؟ کبھی اپنے بہن کو سینے سے لگا کر کے پوچھا بہن بتا تیری کوئی حاجت تو نہیں ہے؟ غیروں کی بہن کی خیریت پوچھنے والوں، غیروں کے بھائی سے پیار جتانے والوں، غیروں کے ماں باپ سے اظہار محبت کرنے والوں، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ منافقت ہے. اخلاق اصل میں وہ ہے جس کی ابتدا گھر سے شروع ہوا کرتا ہے. آج سماج میں یہی برائی پیدا ہو چکی ہے، آج ہمارے سماج میں ہماری قوم میں یہی خرابی پیدا ہو چکی ہے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا دیکھو اپنے رسول کریم کا اخلاق کہ میرے رسول کریم اپنے خادم کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کر رہے ہیں تو سوچو حسین پاک کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کیا ہوگا، فاطمہ الزہرا کے ساتھ کیسا پیار کیا ہوگا، مولا علی کے ساتھ کیسا پیار کیا ہوگا. ارے جب اپنے نوکر سے اتنا پیار کرتے ہیں تو اپنے اہل بیت سے تو بے مثال پیار کیا. سنو ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کہو گے کہ وہ تو انس تھے غلطی نہیں کی ہوگی. نہیں، جناب انس خود کہہ رہے ہیں میں نے غلطی کی ہے. یہ نہیں کہا کہ میں نے غلطی کی ہے، مگر اپنے جملے سے بتا دیا کہ غلطی میں نے کی ہے. سنو آگے کیا کہتے ہیں حضرت انس کہتے ہیں اے لوگ سنو، اگر کبھی میں نے کوئی کام اپنے من سے کر لیا، اگر میں نے کوئی کام اپنے من سے کر لیا تو بھی نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا. اور اگر میں نے کبھی کوئی کام نبی نے کہا کرنے کو اور میں بھول گیا تو بھی نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. مچھلی بازار والوں، میرے امام الانبیاء کے غلاموں، میرے جگر کے ٹکڑوں، یہ آخری دو بات پر اگر عمل کر لو تو گھر کی ساری لڑائی ختم ہو جائے گی. سبحان اللہ. آپ کہو گے ربانی میاں یہ آخری کی دو باتوں سے ہمارے گھر کا کون سا مسئلہ ہے؟ میں سمجھاؤں؟ اجازت ہے؟ بتا دو. آپ نے اپنے بیٹے یا اپنے بھائی سے کہا، چھوٹا بھائی ہے، بیٹا جوان ہو گیا، بیٹے یا بھائی سے کہا بیٹا یہ کام کر لینا، میں ذرا اسٹیشن کی طرف بازار جا رہا ہوں، واپس آؤں گا، کام مکمل کر لینا. آپ کہہ کے چلے گئے، واپس آئے 1 گھنٹے کے بعد، بیٹے سے کہا بیٹا کام کیا؟ اب اس کی شرارت سمجھو یا غفلت؟ کہا نہیں. بھائی سے کہا بھائی کام کیا؟ اب اس کی شرارت سمجھو یا غفلت؟ کہا نہیں. جیسے ہی اس نے کہا نہیں، آپ نے فوراً 4 تھپڑ کھینچ دیے اس کو غصے کے مارے. کہا بڑا ہو گیا، صرف ہمارا گردی کرتا ہے، حرام کا کھاتا ہے، کچھ کام نہیں. کب سمجھ آئے گی؟ چلانا شروع، ڈانٹنا شروع، گالی دینا شروع.
थप्पड़ मार करके कहा, ये सारे तेरी मोहब्बतों का ही नतीजा है जो इतना बड़ा होकर ये काम नहीं करता है। माँ आई, कहा बेटा ये क्या कर रहा है, भाई बड़ा हो गया है, हाथ ना उठाया कर। कहा अम्मा ये सारी तुम्हारी मोहब्बतों का ही नतीजा है कि ये आज तक कुछ नहीं करता है। अब बताओ मुझे, आपने थप्पड़ लगाया, आपने डांटा, आपने बोला, बीवी को भी बोल दिया, माँ को भी बोल दिया, माँ अलग नाराज, बीवी अलग नाराज, आप अलग गुस्से में, बेटा अलग नाराज। बोलो घर का माहौल टेंशन वाला हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब दूसरी बात, आपने घर के अंदर आने के बाद पूछा कि बेटा कहाँ है, भाई कहाँ है? किसी ने कहा वो डर के मारे इधर उधर बैठा। कहा क्यों बैठा है? कहा उसने एक काम अपने मन से कर लिया है, अपने मन से कर लिया है। तो जब कोई अपने मन से कोई काम करे ना, तो पहले गुस्सा मत हुआ करो, पहले काम देखो कि काम सही है कि गलत है। काम सही है कि गलत है? सही है तो भी, गलत है तो भी पहले देखो। ये नहीं कि बुलाया, थप्पड़ मार दिया अपने मन से, अपने मन का हो गया, अपने मन का हो गया, फिर वही सारा मामला, उधर से बीवी, उधर से माँ, उधर से घर वाले, घर का पूरा माहौल बिगड़ गया। मगर जब आपने ये सुना कि मैंने जो कहा उसने नहीं किया, और ये जब सुना कि अपने मन से उसने कर लिया, फौरन अपने मदीने वाले सरकार आमना के लाल, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, इमामुल अंबिया, ताहा व यासीन, सैयदुल मुरसलीन, महबूब रब्बुल आलमीन की सीरत को याद करते कि मेरे मुस्तफा जनाबे अनस से जब कुछ कहते थे और वो नहीं करते थे तो भी नबी चुप रहते थे, और अपने मन से कुछ कर लिया तो भी नबी चुप रहते थे। आप में वो बर्दाश्त नहीं है। मगर सुनो, इतना तो कर सकते हो, इमामुल अंबिया के गुलामों, मेरे जिगर के टुकड़ों के गुस्से पर कंट्रोल करते और मोहब्बत और प्यार से कहते, वो मेरे बेटे, वो मेरे भाई, अब बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, अब बातें माना किया करो, काम किया करो, और जो काम अपने मन से कर लिया तो उस पे कहते सुनो सुनो, जो चाहे करो, मगर करने से पहले एक मर्तबा मुझसे पूछ लिया करो, तब किया करो। प्यार से समझाते, मोहब्बत से समझाते, वो बच्चा समझ जाता। क्योंकि सुनो, प्यार की बोली वो होती है जो मुजरिम को भी अच्छा बना देती है, और नफरत की बोली वो होती है जो अच्छों को भी मुजरिम बना दिया करती है। आज आपका बेटा बिगड़ा है तो आपके रवैये से, आज आपका भाई आपका कहा नहीं मानता तो आपके रवैये से, क्योंकि आपने अपने बेटे, अपने भाई, अपने बीवी, अपने घर वालों को मोहब्बत की जबान से समझाने की कोशिश नहीं की है। आपने हमेशा रोब दिखाया, आपने हमेशा गुस्सा दिखाया, आपने हमेशा चिल्ला करके बात की, आपने हमेशा नाराजगी का इजहार किया। बताओ, क्या मदीने वाले सरकार अपने घर वालों से चिल्ला कर बात करते थे? क्या गुस्सा होकर बात करते थे? क्या मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माशअल्लाह किसी ने अपने अहले बैत पर चीखते हुए देखा? सुनो, भलाई नबी के सीरत में है, नबी के तरीके में है। अपने घर के माहौल को बनाना चाहते हो तो मदीने वाले के अखलाक को अपनाना पड़ेगा, मदीने वाले के तरीके को अपनाना पड़ेगा, तब जाकर के घर के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा होगा। और जब घर में अच्छा माहौल होगा तो आप घर में आओगे भी तो मुस्कुराते हुए आओगे, घर से जाओगे भी तो मुस्कुराते हुए जाओगे। तो बोलो नौजवानों, मेरे जिगर के टुकड़े, इमामुल अंबिया के गुलामों, अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात कीजिएगा। बोलो ना यारो जल्दी, इरादा नहीं रहा है कल से वैसे ही उल्टा करने का, इसलिए सोच रहा है कि बोलूं कैसे। अगर बोलूंगा तो ये पप्पू सोनू जो बैठा है वो पहचान रहा है, कहेगा जलसे में कहा था नहीं, और आज मेरे घर से चिल्लाने की आवाज आ रही है। सुनो मेरे प्यारो, इमामुल अंबिया के गुलामों, माँ
ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، ان کی قدر کرو، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں سے پیار کرو. اب آؤ دوسری حدیث پاک میں آپ کو پھر سے سناؤں، اور مگر اس سے پہلے درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس حدیث پاک کے اندر بہت بڑا مسئلہ آپ کا حل کر کے جاؤ. جلسے کو خراب نہ کیجیے، جس کو کسی ضرورت سے جانا ہے دھیرے سے چلے جائیں گے. اور یہ کافی کا سلسلہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے روک دیجیے. مزہ نہیں آ رہا کہ آپ پی رہے ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں. جب ہم خالی ہو جائیں گے تو آپ بھی پیجیے گا، ہم بھی پیئیں گے، تاکہ ہم بنارس جا کر کے کہیں گے غازی پور والے بڑے اچھے مہمان نواز ہیں الحمدللہ. اکیلے نہیں پیتے ہیں، ساتھ میں بیٹھ کر کے پیا کرتے ہیں، مگر کافی اور کچھ نہیں. سمجھ آئی بات تھا؟ کافی اور کچھ نہیں. چائے بھی میں آپ کے ساتھ نہیں پی سکتا کیونکہ میں چائے نہیں پیتا، اور کچھ نہیں. کولڈ ڈرنک بھی نہیں پی سکتا کیونکہ میں کولڈ ڈرنک بھی الحمدللہ نہیں پیتا. تو اس لیے نہیں، تو اور کچھ نہیں سے آپ بھی سمجھ جاؤ. توبہ کرو، اللہ ہمارے پورے معاشرے کو اس برائی سے بچائے. محترم حضرات، صحابی رسول حضرت سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبی میں آئے، آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ میرا ایک سوال ہے. نبی نے ارشاد فرمایا بولو کیا سوال ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں یہ بتائیے نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ بولو امام الانبیاء کے غلام، سوال کیا ہے؟ سوال کیا بولیے؟ نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہوگا کوئی مسئلہ نہیں، مگر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ اب سنو نبی نے کیا ارشاد فرمایا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی سنو، نیکی نام ہے حسن اخلاق. نیکی نام ہے، نیکی نام ہے بولیے حسن اخلاق کا. جو لوگ حسن اخلاق نہیں سمجھ رہے ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے کیا بات ہے، یہ بنارس والے ربانی میں آئی ہمارے پڑوسی اخلاق کا نام کیوں بار بار لے رہے ہیں؟ بار بار اخلاق اخلاق اخلاق، تو ہمارے پڑوسی کا نام ہے، بار بار اخلاق اخلاق کرے، وہ تو بہت بڑا بد اخلاق ہے. سنو، ہم آپ کے پڑوسی اخلاق کا نام نہیں لے رہے، ہم آپ کو حسن اخلاق کی بات کر رہے ہیں. آپ کہیں گے ربانی میاں ہمیں حسن اخلاق سمجھ میں نہیں آیا، تو سنو حسن اخلاق کسے کہتے ہیں. نبی نے کہا نیکی نام ہے حسن اخلاق کا. حسن اخلاق کیا ہے؟ صبح کا وقت ہوا، آپ نہائے دھوئے تیار ہوئے، دکان کے لیے نکلے، دروازہ گھر کا کھولا، سامنے آئے، دیکھا پڑوسی بھی نکل رہا ہے، بھائی بھی نکل رہا ہے، آپ کی نگاہ پڑوسی کی نگاہ آپس میں ٹکرائی. جیسے ہی آپ نے پڑوسی کو دیکھا، پڑوسی کو دیکھ کر آپ مسکرا دیے، یہ آپ کا حسن اخلاق ہے. آپ نے کہا بھائی السلام علیکم، یہ آپ کا حسن اخلاق ہے. آپ نے کہا سب خیریت سے ہے، یہ آپ کا حسن اخلاق ہے. آپ نے کہا گھر میں سب ٹھیک ہے، یہ آپ کا حسن اخلاق ہے. آپ نے کہا دکان اچھی چل رہی ہے، یہ آپ کا حسن اخلاق ہے. آپ آگے بڑھے، دیکھا سڑک کے بیچ میں ایک پتھر رکھا ہوا ہے، آپ نے پتھر کو اٹھایا، کنارے کر دیا، کسی کو چوٹ نہ لگے، یہ آپ کا حسن اخلاق ہے. آپ آگے بڑھے، دیکھا راستے میں کانٹا پڑا ہے، شیشہ ٹوٹا پڑا ہے، آپ نے اٹھا کر کنارے رکھ دیا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ آپ کا حسن اخلاق ہے. آپ بازار گئے، واپس آ رہے تھے، آپ کی گاڑی پر جگہ خالی تھی، آپ نے دیکھا میرے محلے کا ایک آدمی پیدل چلا جا رہا ہے، آپ نے گاڑی روک لی، کہا بیٹھ جا، میں بھی گھر جا رہا ہوں، تجھے بھی چھوڑ دوں گا، یہ آپ کا حسن اخلاق ہے. آپ نے دیکھا ایک آدمی ہے بڑا کمزور ہے، سامان بڑا ہے، اٹھانا چاہتا ہے، اٹھا نہیں پا رہا ہے، آپ نے کہا لاؤ میں مدد کر دیتا ہوں، اٹھا دیتا ہوں، یہ آپ کا حسن اخلاق ہے. آپ نے دیکھا ایک آدمی ہے گاڑی پر سامان رکھنا چاہتا ہے، رکھ نہیں پا رہا ہے، آپ نے کہا لاؤ میں مدد کر دیتا ہوں، سامان رکھوا دیتا ہوں، یہ آپ کا حسن اخلاق ہے. آپ کے دروازے پر ایک آدمی آیا، آپ نے کہا باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے پانی پی لو،
नहीं आया, वो खाने का टाइम था, आपने कहा बातें बाद में होंगी, पहले खाना खा लो। ये आपका हुस्न अखलाक है। आपको पता चला मोहल्ले में फला गरीब आदमी के लड़की की शादी है, आप उसके घर गए, पैसा निकाला जेब से, धीरे से उसके हाथ में दे दिया, कहा रख लो, तुम्हारे शादी में काम आवेगा। ये आपका हुस्न अखलाक है। आपने अपने छत पर एक कुंडे में पानी डाल दिया, एक कुंडे में चना या दाने रख लिए कि कोई परिंदा मेरे छत पर उतरे, न भूखा चाहे न प्यासा चाहे। ये आपका हुस्न अखलाक है। आपने अपने दरवाजे पर पानी का हौज बना दिया, कोई जानवर गुजरे प्यासा ना चाहे। ये आपका हुस्न अखलाक है। आपको पता चला मेरा पड़ोसी बीमार है, भाई बीमार है, रिश्तेदार बीमार है, आप चले गए उसको देखने के लिए, बैठ गए उसके पास और कहा तू कैसा है, अच्छा हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। ये आपका हुस्न अखलाक है। आने लगे, देखा मेरा भाई, मेरा पड़ोसी बड़ा गरीब है, दवाई नहीं कर पा रहा है, जेब में हाथ डाला, अपने हैसियत के मुताबिक 3000, 4000, 5000, 2000, 1000 जो हुआ निकाला, भाई के बीमार के तकिए में रख दिया, कहा रख ले, दवाई में काम आवेगा। ये आपका हुस्न अखलाक। बताओ क्या बात है। आज समाज में ये काम हो रहा है? आज तो बात उल्टे हो गया। हॉस्पिटल में के अंदर मैं जाता हूँ तो देखता हूँ जो बीमार है उसी के घर वाले आने वाले को चाय पिलाते हैं, उसी को नाश्ता करा रहे हैं ना। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, गौर से सुनो और इसको अपने समाज में राइज करो। ये बताओ कोई बाप अपने बेटी की तारीख उस वक्त तक रखता है जब तक ये तैयारी ना कर ले? जब तक तैयारी ना कर ले रखेगा तारीख? भाई रख लेगा, जलील हो सकता है कि